کیونکہ جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اقبال نے خوبصورت بات کی اور توجہ دلائی کہ جو جان تو راہ خدا میں پیش کر رہا ہے اپنی تو نہیں, تیرا اپنا ہے کیا؟ سب سے قیمتی چیز جان تھی, وہ بھی تو نے راہ خدا میں دی تو یہ تجھے رب نے ہی دی تھی. تو جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. خود موت آ جائے یہ اور مرنا ہے, آج خود اس کی راہ میں اپنی جان قربان کر دینا یہ اور مرنا ہے. اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو وہ اعلیٰ زندگی عطا فرمائی ہے کہ جس کو تمہارا شعور نہیں پہنچ سکتا. اور پھر سامعین محترم, شہید کو جب شہادت نصیب ہوتی ہے تو حدیث مبارکہ میں دو باتیں آئیں. میرے آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ شہید جب شہید ہوتا ہے تو دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ اس کے جسم پر تلوار چل رہی ہے, اس کے جسم میں نیزے گاڑے جا رہے ہیں, گولیوں سے اس کا جسم چھنی ہو رہا ہے, اس کے جسم سے ٹینک گزر رہے ہیں. لیکن رسول خدا نے فرمایا اسے بس اتنی ہی درد ہوتی ہے, اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنی چونٹی کے کاٹنے کی ہوتی ہے. اور دوسرا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب شہید ہوتا ہے, جب وہ جان راہ خدا میں پیش کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت اسے جلوہ یار نصیب ہوتا ہے. جس کے لیے جان دے رہا ہوتا ہے وہ رب العالمین اسے اپنا دیدار عطا فرماتا ہے. میں بات کو مکمل کرتے ہوئے, یار لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے, جسم کٹ رہا ہے درد نہیں ہو رہی. میں نے کہا حضور کی یہ حدیث جو دوسرے نمبر پر میں نے عرض کی ہے کہ جب خدا کی راہ میں جان دیتا ہے تو پھر جلوہ یار جب سامنے ہو تو پھر درد کیسے ہوتی ہے. اس کی ایک مثال قرآن مجید سے دے کے بات کو مکمل کرتا ہوں. سیدہ زلیخا کو بھی سہیلیاں تانے دیتی تھی کہ تو اچھی بلی حسب نسب کے اعتبار سے تو نے اپنے باپ دادا کو نہ دیکھا, اپنے خاندان کو نہ دیکھا, تو عزیز مصر کی بیوی ہے. یہ یوسف تو بکتا بکاتا ایک غلام ہے, اس کو دل دے بیٹھی ہے. تو سیدہ زلیخا سہیلیوں کی تانوں سے تنگ آ گئی تو کہا تم نے میرا یوسف دیکھا ہی نہیں, اگر تم میرے یوسف کو دیکھ لو پھر تمہارے تان کبھی نہ کھلے. کہا پھر دکھا اپنا یوسف. مختصر یہ کہ وہ عرض کرتی ہے وقالت اخرج علیہن, اے یوسف آپ ذرا نکلے یہاں سے, تشریف لائیں. اور ادھر ان کو پھل دیے, چھریاں دی, کہا کہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر میرے یوسف کو دیکھنا نہیں, وہ بڑے حیا والا ہے, وہ پھل کاٹ رہی ہے. اب اس منظر کو اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے. سورہ یوسف علیہ السلام ہے, 12واں پارہ ہے. اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں جب یوسف علیہ السلام کا ان کے سامنے سے گزر ہوتا ہے وہ دیکھ نہیں رہی. جلوہ یوسف جب پڑتا ہے تو سارا ماحول روشن ہو جاتا ہے, در و دیوار چمک اٹھتے ہیں. اس چمک کو دیکھ کر جب اچانک ان کی نگاہ چہرہ یوسف پہ پڑتی ہے تو قرآن کیا فرماتا ہے, فلما رأینہ اکبرنہ اکبرنہ اکبرنہ. ان کی نظریں تو چہرہ یوسف پر تھی لیکن زبان پر یوسف کی عظمت کے ترانے جاری تھے. کیا رہی تھی اتنا سوہنا, اتنا سوہنا, اتنا خوبصورت. بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی. ان کی نگاہیں چہرہ یوسف پر تھی اور ان کی زبان یوسف کے ترانے گا رہی تھی. اور قرآن فرماتا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. وہ ہاتھ کٹ گئے, وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ ہاتھ کٹ گئے, خون بہ رہا ہے لیکن زبان پہ پھر وہ عورتیں بھی زنانے مصر ہیں. تاجدار بریلی نے کیا خوب کہا تھا کہ یا رسول اللہ تیرے نام پہ سر حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, اور تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان عرب, زنانے مصر اور ہیں اور مردان عرب اور ہیں. فقطعنا ایدیہن, ہاتھ کٹ گئے لیکن کوئی
वावेला नहीं किया, बल्कि वकुलना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा, कहने लगी सुलेखा हम तो भूल में रही, ये इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत है, ये कोई बशर नहीं बल्कि इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम, ये तो को अल्लाह का मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता है। तो मेरे भाई जब हुस्ने यूसुफ सामने हो, जिस्म कटे दर्द नहीं होती, तो जब खालक यूसुफ सामने हो फिर दर्द कैसे होती है। और यही पैगाम शहादत इमाम अली मकाम है कि अगर सर कट कर भी नेज़े की नोक पे पड़ जाए फिर भी इमाम अली मकाम कुरान की तिलावत कर रहे हैं, गोया दुनिया को बता रहे हैं, जो राहे खुदा में जान का नजराना पेश करते हैं वो मर कर भी मरते नहीं, बल्कि अल्लाह उन्हें हयात जावेदानी अता फरमाता है।